الحمد لله الذي فضل أيام رمضان بالصيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے. دوسرے پارے کی یہ آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا فلسفہ اور اس کی حکمت، اس کا مقصد بیان کیا ہے. ہم نے روزہ کیوں فرض کیا؟ تو میرے دوستو، اس آیت کو سامنے رکھ کر آج میں آپ حضرات کے سامنے روزے کا مقصد بیان کروں گا، اور یہ مقصد کب حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کیا آداب ہیں، ان کا بھی تذکرہ کروں گا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزوں، جب اللہ تعالی نے ہم پر روزے کو فرض کرنا چاہا تو کتنے پیارے انداز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو. براہ راست اللہ مخاطب ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ براہ راست مخاطب ہے ایمان والوں سے. جیسے دنیا میں اگر کوئی بادشاہ کسی فقیر کو روک کر کوئی بات پوچھ لے تو یہ جو پوچھنا اس کا ہے بادشاہ کا، فقیر ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے، دیکھو مجھ سے بادشاہ نے بات کی، بادشاہ نے مجھے بلایا، بادشاہ نے مجھ سے فلاں بات معلوم کی. وہ اعزاز سمجھتا ہے. اگر ہم سے براہ راست خطاب رب العالمین کرے تو کیا یہ اعزاز اور شرف کی بات نہیں ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس خطاب میں اپنائیت اور محبوبیت کا بھی اظہار ہے. اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے کسی کے پاس اولاد ہے تو خطاب کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. الگ الگ انداز سے لوگ بلاتے ہیں. جیسے نام لے کر بلایا کہ عبداللہ یہ کام کرو، عائشہ میری بات سنو، تو اس میں وہ محبت نہیں جھلکتی ہے، وہ اپنائیت نہیں دکھتی ہے. لیکن ایک خطاب کا دوسرا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میرے بیٹے میری بات سنو، میری بیٹی یہ کام کرو. اب اس سے جو ہے جب لفظ بیٹا اور بیٹی ہم پکارتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. بیٹے کو بھی سننے میں مزہ آئے گا، بیٹی کو بھی سننے میں مزہ آئے گا، اور وہ کام جو ہے فوراً کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ کہہ کر ہمارے ایمانی رشتے کا تذکرہ کر کے بلایا کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اپنے رب سے ایمان کا رشتہ رکھتے ہو، میری توحید کی امانت کو اپنے سینے میں بھر چکے ہو، میرے محبوب رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر ان کی غلامی کا وعدہ کر چکے ہو. تو اس میں اللہ نے ہم سے اپنائیت اور محبوبیت کا اظہار فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب، اس خطاب میں اللہ کی طرف سے بہت زیادہ محبت، پیار، اپنائیت اور ایمانی رشتے کا اظہار ہے. اس کا تجربہ مجھے بھی ہے، چونکہ میں پڑھاتا ہوں. جب بھی کسی بچے کو عزیزم کہہ کر پکارتا ہوں تو اس کو سن کر اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور میری بات سننے اور ماننے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے. میرے پیارے، میرے عزیز، اس طریقے سے گفتگو اگر ہوتی ہے تو طالب علم فوراً بات سنتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. جب اللہ نے روزہ فرض کیا تو اس فرضیت کے مخاطب سب سے پہلے صحابہ تھے.
وہ عرب کے ریگستانوں میں رہنے والے، نجد کے صحراؤں میں بسنے والے تھے، جہاں شدت کی گرمی پڑتی تھی، دوپہر میں گھر سے باہر نکلنا بہت دشوار تھا، لوگ شام تک اپنے گھروں میں گھس کر رہتے تھے، گرمی کے زمانے میں دن بھی بڑا ہوتا تھا، ممکن تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ روزہ رکھنا یہ تو بہت مشکل کام ہے، اللہ یہ حکم اللہ نے دے دیا ہے۔ تو اللہ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پابندی صرف تمہیں نہیں یا تمہارے اوپر نہیں لگی ہے، یہ حکم پہلی مرتبہ نہیں دیا گیا ہے اس لیے گھبرانا مت، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی یہ پابندی عائد تھی، تم سے پہلے جو ہمارے عاشق اور محبوب تھے یہ عمل وہ بھی کرتے تھے، لہذا تم بھی وہی عمل کرو۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کا تذکرہ کرنا یہ اپنے غلاموں پر روزے کو آسان کرنے کی تدبیر ہے۔ روزہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، سحری سے لے کر غروب تک خالی پیٹ رہنے سے کوئی مر جائے گا؟ تم سے پہلے بھی لوگ روزے دار رہے ہیں اور روزہ بھی رکھا ہے اور زندہ بھی رہے ہیں، لہذا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم پریشان نہ ہو، تھوڑی سی مشقت ہے، اس کی وجہ سے اب یہ سخت حکم ماننے میں آسانی ہوگی۔ تو روایتوں میں آتا بھی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو ان کا جنتی حسن جنت میں ہی رہ گیا۔ ایک مرتبہ پانی میں اپنا چہرہ دیکھا تو جنت کا حسن و جمال ان کو نظر نہ آئی تو افسردہ ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ، جنت کی پوشاک بھی لے لی گئی، حسن و جمال بھی لے لیا گیا۔ تو ارشاد ربانی ہوا کہ تم مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو، جن کو ایام بیس کہتے ہیں۔ چاند کے اعتبار سے وہ تاریخ 13، 14، 15 ہے، چونکہ ان تینوں تاریخوں میں چاند کی روشنی بھرپور ہوتی ہے، راتیں روشن ہوتی ہیں، تو ان روزوں کی برکت سے آپ کے چہرے پہ جو نور آئے گا وہ جنتی نور کے مشابہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایام بیس کے روزے رکھنے شروع کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رہتے تھے۔ حضرت داؤد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہی بھی ان کو دی تھی اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا، وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے تھے۔ حضرت سلیمان 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن اخیر میں، یعنی مہینے میں وہ 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے۔ بہرحال اس طریقے سے یہ روزے کا ثبوت ہے کہ اس سے پہلے بھی امتیوں کو روزے کا حکم دیا گیا اور حضرات انبیاء علیہ السلام نے بھی روزے رکھے۔ روزے کا یہ اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ میرے عزیزوں، یہ روزہ بہت پیاری عبادت ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ روزہ رکھنے کا ہمیں بھی حکم دیا اور ہم سے پہلے لوگوں کو بھی حکم دیا، جس سے ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آخر روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں کون سی حکمت ہے؟ اس پر ہمیں انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ نے مقصد اور انعام بھی بتا دیا، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہماری کوئی نفع نہیں ہے، بلکہ اے میرے بندے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، وہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا انعام بیان فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم روزے کی برکت سے میرے دوست بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ، تمہارے غلامی پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دوں گا۔ تو روزے کا اصل مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں انسان اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچ جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ یا اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ تو یہ کوئی چھوٹا مقصد اور انعام نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا مقصد اور انعام ہے۔ تمام عبادتوں کا نچوڑ اور لب لباب انسان کا متقی ہونا ہے۔ چنانچہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا مقصود تقوی ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کا مقصد بھی تقوی بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، کہ اللہ کو نہ تو ان کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت، بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ تم کس جذبے سے قربانی کرتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے
حج کا اصل مقصد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو حج کا مقصد بھی تقویٰ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مسجد بنائے، مسجد کا کام کرتا ہے، بہرحال مسجد کے سلسلے میں تو اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لمسجد اسس علی التقوی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے. ظاہر سی بات ہے، قلت وقت چونکہ دامنگیر ہے، زیادہ طویل گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، روزہ بھی ہے اور افطار بھی قریب ہے. آج کی یہ جو مجلس ہے بس ایک مختصر سی گفتگو کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. ایک حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں روزہ داروں کی بہت عجیب و غریب فضیلت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا تو روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں دسترخوان بچھوائیں گے، اور روزہ دار میدان محشر کی گرمی اور حساب و کتاب کی پریشانی سے محفوظ عرش کے سائے میں پلاؤ اور بریانی کھا رہے ہوں گے. اللہ کی طرف سے ان کی شاندار مہمانی ہوگی. یہ بات یاد رکھیے کہ قیامت کے دن جس کو عرش کا سایہ ملے گا اس کا حساب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سایہ رحمت میں بلانا اور ضیافت کرنا یہ مہمان کا اعزاز ہے، اور دنیا میں کوئی بھی میزبان اپنے معزز مہمان سے یہ سلوک نہیں کرتا کہ دعوت کے بعد اس سے حساب کتاب لے یا اس کو تکلیف دے. تو اللہ پاک تو ارحم الراحمین ہے، ان کی رحمت سے بعید ہے کہ عرش کا سایہ دیکھ کر پھر حساب و کتاب کی پریشانی اور دوزخ کے عذاب میں مبتلا کرے. اس لیے